پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کو دم سیکھنے کے لیے کہنا. حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میرے یہاں شفا نامی ایک خاتون موجود تھی جو پہلے پھنسیوں کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتی تھی. یعنی سکن ڈیزیزز کا علاج اسی طرح جھاڑ پھونک سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ طریقہ حفصہ کو بھی سکھا دو. نملہ کا لفظ آتا ہے نا, تو خارش دار پھنسی ہوتی ہے جو جگہ بدلتی رہتی ہے, کبھی ایک جگہ نکلی کبھی دوسری جگہ. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس کے علاج کا طریقہ سیکھ لو. اب وہ کون سا طریقہ تھا جو حضرت شفا کو پتا تھا اور آپ نے ان سے سیکھنے کے لیے کہا, حالانکہ آپ اس وقت کوئی اور اپنی طرف سے بھی بتا سکتے تھے. تو ان دو باتوں سے یہ پتا چلتا ہے, وہ اس مجلس میں جو شخص نے کہا میں دم کروں, اور پھر شفا کے پاس جو دم تھا, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اگر کوئی مخصوص آیت یا کوئی چیز بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھو, یا اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیتا ہے, تو فائدہ مند ہو سکتی. کیونکہ یہاں الفاظ نہیں بتائے گئے. الفاظ میں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ شرکی الفاظ. ایز لانگ ایز قرآن مجید کی آیت ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو الفاظ ہیں کسی بندے نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں, لیکن الفاظ میں کوئی شرک نہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم اردو میں بھی مانگتے ہیں اور زبانوں میں بھی مانگتے ہیں, تو مانگ سکتے ہیں. اللہ سے ہی مانگتے ہیں. جب تک اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کے دم کر رہے ہیں, جھاڑ رہے ہیں اس کو, تو کوئی بات نہیں. جی, اس میں آپ دیکھیے وہ لوگوں کا اجتہاد ہے, آپ پہ کوئی پابندی نہیں. آپ کا دل چاہے تو کر لیں, نہیں تو جتنا آپ کر سکتے ہیں آرام سے خوشی سے اتنا کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ ہے بڑا دلچسپ, خاص اس قسم کے مسائل کے لیے اللہ کے اس نام سے پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس حد تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں, لیکن کسی بھی انسان کی بات فرض درجے میں نہیں ہوتی کہ آپ اسے ضرور مانیں کہ انہوں نے کہا 100 دفعہ پڑھو تو 100 سے 99 ہو گیا یا 101 ہو گیا تو مسئلہ نہیں حل ہونے کا, یہ نہیں دل میں آنا چاہیے. آپ 1000 دفعہ پڑھیں, انگنت پڑھیں, بلکہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر بھی پڑھو, یکسوئی سے پڑھو, جتنا چاہے پڑھو. لیکن اصل میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں, اچھا کتنی دفعہ, تو پھر وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کوئی نمبر اپنے پاس سے بتا ہی دیتے ہیں تاکہ ان کی جان چھوٹے کہ بھائی کچھ تو کریں جا کے, ورنہ وہ کرتے نہیں ہیں. لوگوں کا ایک انہوں نے نمبر یا تعداد باندھ لی اپنے پاس سے, یہ باندھنی نہیں چاہیے, الا یہ کہ سنت سے ثابت ہو کہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور 34ویں بار فلاں چیز پڑھی جائے, وہ تو ہم ایسے ہی کریں گے. یا 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, تو ویسے ہی کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان کے کیے سے نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے رہیں گے. لیکن کسی اور کے بتائے میں دل چاہتا ہے تو کر لیں, نہیں کرتا تو نہ کریں. اور یہ شک نہ ہو کہ کیونکہ میں نے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی تو میرا مسئلہ حل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کسی گنتی کا پابند نہیں ہے. چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو دم کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر معوذتین یعنی الفلق اور الناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے. طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ پہ پڑھ کے اس پہ پھیر کے اور پورے جسم پر پھیر لیتے, یعنی اپنے آپ کو خود بھی جھاڑ لیتے. تو ضروری نہیں کہ کوئی اور ہم پہ کرے, خود بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے. آیت الکرسی وغیرہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر خود پھونک مار لیں, ہاتھ پھیر لیں, کچھ بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو دم کرنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور فرماتے, اے لوگوں کے رب, تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے, تو ہی شفا دینے والا ہے, تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں, ایسی شفا کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. عربی میں کیا ہے دعا؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مریضوں پر بھی دم کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے, یہی جو ابھی پڑھی آپ نے, اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. گھر والوں اور باہر والوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس اپنے لیے خود ہی مانگے, کسی دوسرے کو کچھ نہ کرے. نہیں, خود بھی اپنے اوپر, اپنے بال بچوں پر. جیسے حضرت حسن حسین پہ آپ کیا پڑھتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. حضرت حسن اور حسین دونوں کے اوپر آپ یہ دم کیا کرتے تھے. اور رشتہ داروں یا گھر والوں کے علاوہ
کسی اور کو بھی وقت یا ضرورت پڑنے پر دم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے. نفس اور آنکھ دونوں کے شر سے. کچھ نفس آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کے لیے برا ہی چاہتے ہیں، اور کچھ نگاہیں بھی آپ کو ایسی جیلسی کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ کے اذن سے. یہ کہ یاد رکھیے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جیسے اور بیماریاں آ جاتی ہیں ایسے یہ بھی روحانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. تو اس صورت میں جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرنا ایک واضح دلیل ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے گا. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، یعنی شفا اللہ دے گا. جھاڑتا میں ہوں آپ کو. دیکھیے جھاڑنا کیا ہے، جیسے گرد و غبار پڑ جاتی تو ڈسٹنگ نہیں کرتے، تو ایسے ہی وہ اوپر سے ذرا سا اندر بھی چلی جاتی ہے کچھ گرد و غبار، تو اس کو بھی ڈسٹنگ کر دینی چاہیے. اللہ کا نام لے کے جھاڑ دینا چاہیے. نکل جاؤ یہاں سے. متین ہاشمی صاحب تھے کراچی میں، تو یہاں بھی آتے تھے، اسلام آباد میں کئی دفعہ ان کا لیکچر ہوا تھا. تو انہوں نے جن نکالنے کا بہت آسان طریقہ ہمیں بتایا تھا. اور وہ کیا کہا کہ میں متین ہاشمی تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور الحمدللہ اٹ ورکس. سمپل. اللہ کا نام لے کے اس کو کہیں چلے جاؤ یہاں سے. کبھی بھی اگر کوئی ایسی شکایت کہیں نظر آئے تو کوئی بھی اٹھ کے ہی کہہ سکتا چلے جاؤ یہاں سے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تم یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، جاؤ یہاں سے. لیکن پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر لیں، یہ نہ ڈر کے خود ہی بیٹھ جائے اور خود نہ بھاگ جائے. مجھے یاد ہے تھرڈ بیچ میں ایک دفعہ میں عمرے میں گئی، واپس آئی تو ایک لڑکی یہاں گر پڑ رہی ہو، دوسری وہاں پڑی. میں نے کہا کیا ہوا؟ جن پڑ گئے. میں نے کہا سب آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ. تو سب کو بٹھا لیا. معلوم نہیں آپ میں سے کوئی اس میٹنگ میں تھا یا نہیں، بہرحال سب بیٹھ گئے. میں نے کہا کس کس کو جن پڑا، کیا ہوتا ہے تمہیں؟ چلو میں سب کو جھاڑتی ہوں، چلے جاؤ یہاں سے جو بھی کوئی ہو. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس دن کے بعد ان میں سے کسی کو پر کوئی جن نہیں پڑا. دیکھیے اللہ نے ہمیں انسانوں کو ان سے بہتر بنایا، یعنی تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کو فضیلت دی. بہتر سے مراد یعنی کسی اور سینس میں نہیں کہ تکبر کے لیے. انسانوں کو کیا بنایا؟ افضل مخلوقات ان کی نسبت. تو آپ ان پہ غالب آئیں، نہ کہ وہ آپ پہ غالب آئیں. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز آپ پہ غالب آنے لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز سے. اچھا، پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل آپ کو دم کرتے اور کہتے بسم اللہ یبریک. یہ دوسری روایت بھی ہے. ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر قسم کے وائرسز اور جراثیم کے علاوہ نگاہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی بیماری کا سبب بنتی. ٹھیک ہے، نظر بیماری کا سبب بنتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. یعنی صرف مادی اسباب نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا جسم صرف مادہ نہیں ہے، اس میں روح بھی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے. جی السلام علیکم. اس طرح ہے کہ جو یہ روحانی بیماریاں ہیں نا، اس میں بھی پریکاشنز کی ضرورت ہے، اور وہ وہی ہیں جو کہ سنت میں بتائی گئی ہیں. تو بعض جنات کو یہ بتاتے ہوئے سنا گیا کہ میں تو راستے پہ چل رہا تھا، اس کے بڑے ناخنوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، یا اس کے کھلے بالوں نے اس لڑکی کے مجھے کھینچ لیا. دم کرنے کی شرائط نمبر 1 اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو، ان کے ذریعے دم کیا جائے. تو اللہ کا کلام جس میں سورۃ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، معوذتین بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں، ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں سے. نمبر 2 عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو، کلیئر الفاظ ہو. مجہول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو. کیا پتہ جنوں کو پکارا جا رہا ہو. آپ نے کبھی تعویذ دیکھے ہوں گے، اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو اصحاب کہف کے نام لکھ کے تعویذ بنا رہے ہوتے ہیں، یلدرم اور پتہ نہیں کیا کیا نام عجیب و غریب.
فرشتوں کے نام باز لکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں. یہ سب شرک کی قسمیں ہیں. صرف اللہ کو پکارنا چاہیے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارنا. ٹھیک ہے, تو الفاظ واضح ہوں, نمبرز نہ ہوں. ٹھیک ہے. ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بنت انس رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ پر دم پیش کیے. آپ نے ان کی اجازت دے دی, یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جو ناپسندیدہ. عمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں غزوہ خیبر میں اپنے آقاؤں کے ساتھ شریک تھا, یہ غلام تھے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے جس سے میں زمانہ جاہلیت میں مجنونوں پہ دم کرتا تھا. مجنون, پاگل لوگوں پہ. آپ نے فرمایا اس میں سے یہ کلمات نکال دو, باقی سے دم کر لیا کرو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک ہے, اس کی دلیل استاذہ ایک حدیث میں آتی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عالجیھا بکتاب اللہ. کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ کے پاس. جی اچھا. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. کیا پڑھتے تھے تم؟ یعنی دم کے الفاظ سناؤ. سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو. ٹھیک ہے. چوتھی شرط, جادوگر, کاہن, نجومی وغیرہ سے دم نہیں کرانا چاہیے. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پاس مت جائیں, غیب کی خبریں بتاتے ہیں, جو معلوم نہیں وہ کیا کچھ کہنا شروع کر دیں یا کیا کچھ شامل کر لیں. پانچویں چیز یہ کہ دم کرتے وقت عقیدہ یہ ہو کہ تاثیر اللہ کے اذن سے ہوگی. جیسے غذا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی ہے, دوا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی ہے, اسی طرح دم بھی اللہ کے اذن سے فائدہ دے گا. اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بعض لوگ دم کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں, یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کے منہ سے دم نکلے گا تو ہی علاج ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں کرے تو علاج ہوگا. اللہ کا کلام ہے, جو بھی پڑھے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. اب یہ غلام تھے, غلام پڑھ رہے ہیں اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آزاد ہو, غلام ہو, عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, جو بھی یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کسی کو جھاڑے گا اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس بندے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے. رائٹ, یہ چیز ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا. بندوں میں کچھ نہیں ہے, یا تو اللہ کا کلام کے اندر ہے, اللہ کی ذات جو بھی فیصلہ کرے بندے کے حق میں شفا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا بھی تقدیر میں شامل ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے. ایک ہی چیز ایک کو فائدہ نہیں دیتی, دوسرے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو جاتی. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ کس کس مرض میں دم کیا جائے. صرف روحانی امراض یعنی کہ نظر لگ گئی ہے یا کوئی جادو ہے یا اثر ہے, یا پھر جسمانی امراض بھی. تو بات یہ ہے کہ ہر مرض میں کیا جا سکتا ہے. رائٹ, ہر مرض میں, چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے, تو سفیان راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پہ رکھی, پھر اسے اٹھا کے فرماتے اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے, یعنی اس مٹی میں لعاب شامل کرتے, ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پا جائے. یعنی مثلاً پھنسی ہے تو وہ صاف مٹی اور تھوڑا سا لعاب ملا کے اس جگہ مل دیتے. کوئی درد ہے تو اس کو بھی اس طرح کرتے. ہماری زمین کی مٹی, اس سے مراد صرف مدینہ کی مٹی نہیں کہ وہاں سے لا کر ہی ہم اس کے اندر انگلی رکھیں, جس زمین پر ہو آپ اس زمین کو اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہماری زمین کی مٹی. مٹی جو ہے اس پر بھی بہت سی تحقیق ہو چکی ہے, اگر آپ مزید پڑھیں تو, کہ مٹی سے چونکہ انسان بنا ہے تو انسان کا علاج مٹی میں بھی ہے. تیمم جو ہے وہ صرف طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں, بظاہر لگتا مٹی لگ لیکن وہ بھی کئی قسم کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے. کئی برتنوں کو دھونے کے لیے مٹی اور راکھ اور ریت اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے جرمز ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے یا اس گارے وغیرہ کا لیپ کر کے یا مختلف طرح کی مٹی کے ساتھ مساج کر کے علاج کرواتے ہیں. اور جھاوے کا استعمال تو آپ سب کرتے ہی ہیں, جیسے وہ مٹی کا جھاوا نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ جسم رگڑتے ہیں, تو اسی طرح وہ ڈیڈ سکن کو جب صاف کر دیتی ہے مٹی
اور اندر کے ٹاکسنس کھینچ لیتی ہے تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں. ایک مٹی کا جھاوا ہے اور ایک دوسرا جو سنتھیٹک مٹیریل یا میٹل سے بنتا ہے. تو ہم سب یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڑی کو صاف کریں, اس کو 3 to 5 days کے لیے رکھ دیں. جو مٹی کا جھاوا ہوگا وہ بالکل کلین ہوگا, اس میں سے کوئی اسمیل نہیں ہوگی, لیکن جو دوسرا ہوگا وہ اس جگہ کے قریب بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گا, کیونکہ مٹی اسے ڈیزالو کر لیتی ہے نا, یا اس کا کیمیکل ریئیکشن اور طرح کا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک طریقہ ہے دم کرنے کا, مٹی پہ ہاتھ رکھ کے تھوک لگا کے درد کی جگہ پہ مل کے دم کر دیا جائے.